اور جس کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرے پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید بڑھتے رہتے عطا فرمائے. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے. کہتے سبحان اللہ، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے. ارے جو بھی کرے فیصلہ لازوال کرتا ہے. ادنا آئے تو اسے با کمال کرتا ہے، کالا آئے تو اسے با جمال کرتا ہے. میرے حبیب کو شمس و قمر سے نہ پہچان، ارے چھوٹے کام کو بلال کرتا ہے. میرے حبیب کو شمس و قمر سے نہ پہچان، یہ چھوٹے کام کو اس کا بلال کرتا ہے. اور دل عقیدت کے سجدوں کو بے قابل ہے، دل عقیدت کے سجدوں کو بے قابل ہے. یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے میری آنکھوں کو حسرت دیدار کی. یا نبی آپ کا جلوہ نما چاہیے. ارے حشر میں پوچھا مجھ سے خدا نے اگر اے گنہگار بتا کیا چاہیے، عرض کرو نا تیری عطا کا مصطفیٰ چاہیے. آپ کے لیے محبتوں میں ملکوں میں جناب خود شان کے لیے آیا نبی جلیل ذکر کے اللہ سنت مقام ہے انشاءاللہ بیان حضرت علامہ مولانا محمد فیاض سلطانی صاحب سے کہ وہ اور اپنے خطبہ شان سے ہمارے لوگوں اور بات منور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. فتح بیان.
السلام کے حوالے سے، عظمت مصطفیٰ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انتہائی مدلل گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں مزید برکت نصیب فرمائے اور ہم سب کو ایسے علماء سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند گزارشات میں جو صوفی انوار صاحب نے میرے ذمہ لگایا اس پہ میں چند گزارشات کروں گا۔ بس کوشش کریں ہم لفظ میلاد میں ہوں یا کسی اور ہستی کے ساتھ منسلک محفل میں ہوں، اکثر ہمارے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے محفل کرانا، سنانا، بیان کرنا، بیان سننا، یہ سب رسم کی نظر ہو گیا ہے۔ جب چیزیں رسم کی نظر ہو جاتی ہیں پھر اس کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی معافیوں کو، اپنے معاملات کو رسم کی نظر کر دیتے ہیں۔ حضور کا ذکر کرنا، اولیاء کا ذکر کرنا، یہ بھی رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے۔ بٹوار میں والے کچھ اور انداز میں کریں گے، پنڈی والے کچھ اور کر رہے ہیں، فلاں علاقے والے کچھ اور کر رہے ہیں۔ یہ عبادت ہوتی ہے۔ انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اولیاء کا ذکر گناہ کا کفارہ ہے۔ میں اس طریقے سے تو نہیں حدیث پاک پڑھ سکتا، نہ وہ حوالے کتابوں کے دے سکتا ہوں۔ بہرحال جو میرا ٹائم ہے میں اس میں عرض کرنی ہے، آپ کے دل میں کچھ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسم کی نظر نہ ہوا کرے، جب آ جاتے ہیں پھر اس عقیدت سے بیٹھا کرے۔ شاید ہم کمزور بھی ہوں، لیکن جہاں سے کسی کو پکارا جاتا ہے نا، وہ ایک بار نہ سنے، دوسری بار نہ سنے، تیسری بار نہ سنے، شاید پکارنے والا پکارتا رہے، سننے والا کبھی تو نظر فرمائے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سارے بول دو سبحان اللہ۔ تقریر بھی میں کر رہی، سبحان اللہ بھی میں کرنی ہے، پھر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت سبحان اللہ آپ نے کرنی ہے تو سبحان اللہ بولیے، خوش ہو کر سبحان اللہ۔ حضرات، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں اور امام صاحب کے پیچھے پھر امام صاحب سے جمع ہوتی ہے، ہم چپ ہو کے سنتے ہیں، اونچا پڑھیں تو سن لیتے ہیں، دل میں زور اثر کی نماز میں تو ہم خاموشی سے رہتے ہیں، امام صاحب پہ اعتبار ہوتا ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور باقی جہاں ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہ فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، دکان میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، وہاں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ اور سورہ فاتحہ شریف یاد رکھیے گا اتنی برکت والی ہے۔ امام محمد رضا بریلوی فرماتے ہیں موت کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی شفا رب نے فاتحہ شریف میں رکھ دی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے تو سبحان اللہ بولیے۔ سورہ فاتحہ شریف اتنی برکت والی سورت ہے، اسے ام الکتاب بھی کہا گیا، ام القرآن بھی کہا گیا، بڑی برکت والی سورت ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پوچھا اپنے بارگاہ میں کہ سارے قرآن کا فیض، علم، نور، معرفت کہاں ہے؟ میرے محبوب نے ایک ہی جملے میں ارشاد فرمایا، قرآن الحمد سے والناس تک جتنا قرآن ہے وہ سارے کا سارا فیض رب نے جمع کر کے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے۔ سورہ فاتحہ پھر وہ آگے تھا، حضرت عباس پوچھتے کہ یا سورہ فاتحہ شریف کا سارا فیض، نور اور اس کی معرفت میرے محبوب فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی سورہ فاتحہ شریف کے اندر، سورہ فاتحہ شریف سے پھر آگے بڑھتے ہوئے سارا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے محبوب کریم علیہ السلام اتنا بڑا فیض سورہ فاتحہ شریف کے اندر، پورے قرآن کا فیض میرے محبوب علیہ السلام نے بیان کیا۔ اور پھر بسم اللہ شریف میں، پھر بسم اللہ کی با میں، پھر با کا نقطے میں، پھر نقطہ علی کے سینے میں، یہ سارا فیضان ہے۔ لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں اور اس میں اپنے رب کی ہم بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں
بولی ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. پھر ہم اس کی ذات کے اندر یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو وہ مدد کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر، بولو سچے راستے پر. علامہ صاحب کا محکمہ ہے، ہمارے علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں. میرا نہیں ہے سلسلہ، بہرحال میں ابتدائی طالب علم ہوں. یہاں پہ علماء کرام کا بیان کرتے ہیں کہ کچھ نے ترجمہ کیا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور کچھ نے کہا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. میرے پیر کامل سے میں نے پوچھا تو فرماتے ہیں بس چھوڑ اس مسئلے کو، جس نے نہیں دیکھا ہوا وہ دیکھنے کی دعا کر رہا ہے، جس نے دیکھ لیا وہ چلنے کی دعا کر رہا ہے. لگے ہوئے سارے، بس کسی کو نظر آیا تو وہ چل پڑا ہے، وہ چلنے کی دعا کر رہا ہے. اور ہمیں تو الحمدللہ حضور نے آ کر راہ دکھا دیا ہے، اور میرے پیر بہو نے ہمیں وہی ترجمہ کر کے بتایا تھا. فرماتے ہیں کہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، یہاں ضرور ترجمہ کیا کر میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ سیدھا راستہ ہے کون سا. اب تو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دکھا دے، اب تو دعا کرنی ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. حضور وہ راستہ ہے کون سا جو سیدھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سیدھا راہ محمد والا باہو، سیدھا راہ محمد والا باہو جین بچ رب لبیبے ہوئے. فرماتے ہیں حضور والا راستہ سیدھا ہے، بس اب دیکھ لیا ہے، اب چلنے کی دعا کر اور کوشش کر اس راستے پہ چلنے کے لیے. تو ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. میرا صرف سوال اتنا ہے جو نماز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا تو کوشش کرے پڑھے، اگر پڑھتے ہیں نا تو نہیں بھی پڑھتا، اس بات پہ ایمان تو ہے نا، الحمدللہ یقین ہے ہمارا کہ ہم یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں نماز میں جس راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے بعد نکل کر اس راستے پہ چلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اللہ کرے سمجھ آ جائے بات میں کر دیے میں نے بات کی. مسجد شریف میں یا مصلی میں گھر میں جب مصلی بچھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. جب مصلی کلوز کر کے رکھ کے پیچھے ہٹتے ہیں نا تو پھر راستے پہ چلنے کی کوشش کہ نہیں کرنی چاہیے. ابھی ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ راستہ ہے کون سا، کیسے چلنا ہے، ہم نے کیا خیال ہے؟ یہ چونکہ ململہ بن کے رسم کا بس صرف زبان سے پڑھ دیا، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. جب ہم غور کریں گے تو پھر ہمیں یہ کہنے میں غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں کہا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. تو ظاہر سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرنے والے ہر نماز میں کر رہے ہیں. 70 سال زندگی ہے، 90 سال ہو گئی ہے، 100 سال ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کی اللہ توفیق دے رہا ہے. بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، یہی کہتا ہے اللہ میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، چلا دے اللہ میں. تو ظاہر ہے پھر کوشش تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ جس راستے پر چلنے کی میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں تو کوشش تو میں نے کرنی ہے. اب کوشش تو تب کریں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ راستہ ہے کون سا. 70 سال میں کوشش کیسے کرنی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکا کسی طرح سے ہے. بولے کبھی سوال کیا یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ ہم تو سورہ فاتحہ شریف پڑھ لینا تو یہ سورہ فاتحہ شریف ہی ہمیں بتا دے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. اب سنیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بندہ مومن یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. تو یہ کہنے والا ہوگا یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. اور سیدھا راستہ دیکھنے والے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگنے والے اور وہ کون سا راستہ ہے؟ بندہ مومن
انعام والے کون ہیں؟ نبی، صدیقوں کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، 4 لوگوں کے راستے پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں نا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس پہ چلنے کی دعا کر رہے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں انعام والے لوگوں کا راستہ دکھا چلا، تو پھر ہمیں غور کرنا ہوگا انعام والے لوگ ہیں. اب اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انعام والے لوگ کتنے ہیں، بولو سارے. پہلے ہیں نبی، دوسرے ہیں صدیق، تیسرے ہیں شہداء، چوتھے ہیں اولیاء صالحین. اب اگر یہاں تک بات سمجھ آئی ہے تو اگلی بات میں مقابلے ہو رہے ہیں کہ اگر ہم ان 4 طبقوں کا راستہ مانگ رہے ہیں تو کیا خیال ہے ہمیں پتہ ہے ان 4 طبقوں کا راستہ کیسا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے کہ نبیوں کا راستہ کون سا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے، آپ کا ساتھ ہے. اچانک میرے معلوم نے جو علم بردار تھا اس کو فرمایا جھنڈا بلند کر. اس نے جھنڈا بلند کیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور صحابہ کرام کے ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد اچانک میرے معلوم نے فرمایا چلو آگے. جھنڈا نیچے ہوا، چل پڑے. تھوڑی آگے بڑھ کر سرکار نے فرمایا اب یہاں رکو. دوبارہ جھنڈا بلند ہوا، رک جاؤ بھائی. رکے فرمایا یہاں اپنا ڈیرا لگا لو، کھانے کی جگہ بناؤ، جانور باندھو، یہاں گھاس چارے کا انتظام کرو، اپنے کھانے کا انتظام کرو، پھر آگے ہمیں سفر کرنا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ جب یہاں رکنا تھا تو یہ تھوڑا سا پیچھے کیوں گئے؟ جب یہاں رک گئے، یہاں ہی رکنا تھا، ہماری منزل یہ تھی، تو پھر یہ درمیان میں کیوں رکے پیچھے؟ بندہ سفر کر کے جا رہا ہے، ظاہر ہے جب یہاں پہنچنا ہے تو پیچھے سٹاپ کر رکنے کی اچانک ضرورت نہیں ہے. بندہ ذرا چل کے آ رہا ہے، گاڑی پہ ادھر آ جائے، تھوڑی دیر کے رکے پھر آگے آ جائے. یہ کیا معاملہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا جب ہمیں یہاں رکنا تھا تو یہ تھوڑا پیچھے کیوں رکے تھے؟ پتہ کیا سرکار نے فرمایا؟ سنیے گا. حضور نے فرمایا ہم ادھر سے آ رہے تھے، جس راستے پہ ہم چل کے آ رہے تھے، چند قدم آگے ایک کٹیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. کٹیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. اگر ہم جس رفتار سے آ رہے تھے، اگر آتے جاتے نا تو ہم جب پہنچتے ظاہر کٹیا نے ہمارے راستے سے ہٹنا تھا تو ابھی تک بچوں نے دودھ نہ پیا ہوتا. تو میں صرف تمہارے لیے رحمت نہیں بن کر آیا، میں تو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. میں نہیں چاہتا تھا. اب غور کرنا کیا خیال ہے، ہم تو جانور نا، ہمارا اپنوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ رویہ کیا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہے، پڑوسی کے بارے میں ہماری بات کیا ہے. سرکار تو ایک کٹیا کا خیال کرے. اس نبی کے راستے کے چلنے کی دعائیں مانگنے والا امتی حال یہ ہو کہ نہ ماں کا پتہ ہو نہ باپ کا پتہ ہے. بات سننی مشکل ہوتی ہے. صرف محفل میلاد میں آ کر نعرہ لگانا نہیں ہے یا رشی نام کے آیا لنگر کھایا چاہیے، یہ تو نہیں ہے. یہ بھی تو غور کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. کیا اس راستے پہ چلنے کی دعا کرنے والے کبھی اس راستے پہ چلنے کی کوشش کی ہے؟ بولیے یہ کوشش. ماں گھر میں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، بیٹا ہے جناب بڑا آقا خان ہے، ساری رات یاروں کے ساتھ ہوٹل پہ بیٹھ کے گپے لگانے والے کے پاس چند منٹ بوڑھی ماں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. صبح اٹھ کے نہا دھو کے محفل میلاد لا کے نعرے لگائے عاشق رسول اللہ. یہ کچھ ہم سیکھتے ہیں. اگر یہ کچھ سیکھا تو پھر یہ ہماری عام کیا ہے. عملی طور پر آگے بڑھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا. ہم تو کافروں کی بات کرتے ہیں نا، کافر آج کل تک انسان کی حقوق کی بات کرنے والے آج فلسطین میں کیا کچھ ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم فلسطین میں تو جائیں گے بعد میں، پہلے اپنے گھر میں ذرا دیکھے سے، پہلے اپنے محلے میں دیکھے سے، اپنے بستی میں دیکھے ہم نے اپنے والوں کے ساتھ کیا کیا ہے. ہمارا اپنوں کے ساتھ یہ حالت ہے، پاس جانے کا کیا معاملہ ہے. ضرورت اس بات کی کہ نبیوں کا راستہ مانتے تو پھر پڑھے بھی صحیح، پھر سمجھے بھی صحیح، پھر چلنے کی کوشش بھی. بولیے سارے کوشش کریں کہ ہم نے کس راستے سے چلنے کی بات کریں. لیکن ہمیں نہیں احساس ہوتا. ہم نے صدیقوں کا راستہ مانگا اور ہر سچا اس کے راستے میں چلنے کی دعا مانگتے ہیں. لیکن یاد رکھیے نا، سارے سچے ایک طرف ہیں
نبیوں کے بعد صداقت کا تاج رب نے جس کے سر پہ سجایا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. اور یہ کس کیا کہتے ہیں؟ صدیق. بولو سارے صدیق. یہ وہی صدیق اکبر ہے جس کو سنی بھی چھوڑ رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے سنی بھی آج صدیق اکبر کو چھوڑ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں امیر معاویہ کو ہے اور بات کریں تو کہتے ہیں کہ میں تو صدیق اکبر کی صاحب بھائی. یہ ہم نے علم حاصل کیا. بڑے بڑے مناظر میں نے کہا غیروں سے مناظر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے اپنے گربان میں جا کے دیکھیں ہم نے خود کیا کیا. اگر مرزا جیل بھی حضرت غوث اعظم کو بھونکتا ہے تو آپ مناظرے کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جو امیر معاویہ کو بھونکے اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہاں بس صرف یہی ہوتا ہے کہ زبان پھسل گئی ہے بس. آج کل بڑے بڑے جو ہے نا وہ بھی صحابہ کرام کی مثال پاؤں کی جوتی دے رہے ہیں. میں نے کہا افسوس ہو مجھے یہ غیر نہیں اپنے کر رہے ہیں. اور ہم نے ہماری پارٹی ہے کیونکہ ہماری پارٹی کا بندہ ہو تو ہم کہتے ہیں خیر ہے جی. ہماری پارٹیوں کا بندہ ہو. میں نے کہیں کہ مولویوں سے میل دنوں میں پڑے ہمارے معاملات چاہتے رہتے ہیں مولویوں او جی فلاں بوس پاک کو موقع تھا. میں نے کہا اب بتا تیرا بڑا ہے وہ شہبہ کو جوتی کہہ رہا ہے. اب صرف اس لیے پاس ہو گیا کہ وہ کہیں تک پارٹی کا بندہ تھا. پارٹی آج میں کوئی بڑا بندہ نہیں ہو سکتا. پارٹی ہوگا تو نبی کے صحابہ ہو سکتے ہیں جن کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگتے ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہے. صدیق اکبر کا پتہ کیا حال تھا؟ جس کے راستے پہ چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں نا وہ صدیق اکبر اکثر اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے. پتھر. کسی نے پوچھا ابو بکر کیوں پتھر رکھتے ہو؟ کہتے ہیں جب بولتا ہوں نا تو بولنے سے پہلے پتھر سامنے آتا ہے تو بولنے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر بولتا ہوں ابو بکر کیا یہ بات انہیں کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اللہ کرے بات سمجھ آ جائے میرے. ایک دفعہ حضرت جبریل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. صوفی صاحب حضرت جبریل آئے تو حضور نے فرمایا جبریل تو سردار ہے فرشتوں کا, نوریوں کا سردار ہے, رسول فرشتہ ہے, بڑا ہے سب سے. اگر رب مجھ سے پوچھے کہ بتا جبریل میں تمہیں بشر بنانا چاہتا ہوں تو کیسا بشر بناؤں؟ اگر رب جبریل تجھے پوچھے کہ جبریل تو نوریوں کا سردار ہے میں تمہیں بشر بنانے لگا ہوں, تیری مرضی ہے جیسا بشر تو بننا چاہتا ہے نا ایسا مجھے بشر بنا دیا جائے, بتا تو کیسا بشر بنے گا؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے اگر رب نے اختیار دیا مجھے کہ بشر بتا تجھے کیسا بشر بناؤں تو یا رسول اللہ میں کوئی اور بشر بننا پسند نہیں کروں گا. میں رب کی بارگاہ میں کہوں گا مولا اگر بشر بنانا ہے تو مجھے صدیق اکبر بنا دے, مجھے صدیق اکبر بنا دے. سرکار نے فرمایا یہ کیوں بننا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ میں جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں تو نبی کی نگاہ مجھے نظر آتی ہے صدیق کے چہرے پہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج جوتی سے تشخیص دے رہے ہو. اور ہم نہیں بولتے چونکہ پارٹی کا مولوی ہے, پارٹی کا پیر ہے, پارٹی کا سرکر ہے, پارٹی کا قائد ہے. جب پارٹی کا ہے تو خیر ہے. دیکھا کریں ہم صدیق اکبر کے راستے پہ چلنے کے بعد وہ راستہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سا چلنا کیسے ہے. ہم منہ سے بولتے ہیں نا سارا دن بولتے رہتے ہیں. آج ایک گھنٹے کے لیے صرف غور کرنا کہ جو کچھ ہم نے اس گھنٹے میں بولا ہے وہ کیا بولا ہے. صوفیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ بولنے سے پہلے بولو پھر بولو. جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں یہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہر بول لکھنا ہے. ایک دن کے اندر کبھی اپنا محاسبہ کرنا کہ ہم نے آج دن کے اندر کیا بولا ہے. ایک دن تو بڑے دور کی بات ہے, ایک گھنٹے کا بولنا میرا اور آپ سب کا, میرا بھی اور آپ کا بھی. ہم ایک گھنٹے کا حساب نہیں دے سکتے جو صرف بولا ہوتا ہے. گالی گالی کیا جواب دیں گے؟ بولو پٹواری زیادہ ماشاءاللہ آزاد ہوتے ہیں زبان میں. ہر بات میں گالی ہوتی ہے, مذاق میں بھی گالی گالی دے رہے ہیں. کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ تو یہ تو لکھ رہے ہیں. اس میں نہیں پوچھنا کہ مذاق کیا یا سیریس بات کیا, اس نے لکھ دیا. اب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اگر
پارٹی کی ترجمانی کر رہا ہوں تب یہ لکھ رہا ہے، اگر صحابہ کی ترجمانی کر رہا ہوں تب یہ لکھ رہا ہے. بہت ہو شاید سبحان اللہ. پارٹی کی ترجمانی یہاں ضروری تو نہیں بیٹھا وہ بندہ صحیح بول کر رہا ہے. اگر یہ سارے صحیح بیان کریں تو اللہ کرے محمد ویسے ٹھیک ہو جائے. معاملہ ہمارا یہ بنا ہوا ہے. اگر ہم کچھ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب اگلے آئیے تیسرا گروہ کون ہے؟ فرمایا والشہداء، شہداء کا راستہ. اب شہداء کا راستہ کون سا ہے؟ شہداء کا راستہ کیا ہے؟ ہم تو ایک پلیٹ چاولوں کی خاطر دین بیچ دیتے ہیں. شہداء کا راستہ یہ ہے کہ اگر دین کی خاطر مدینہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، مکہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو. حضرت فرماتے ہیں مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل. میں نے کہا بالکل صحیح ہے کہ مدینہ چھوڑنا مشکل ہے. مٹی کا خیال آتا ہے، مٹی کے زروں کا خیال آتا ہے، اس کی نورانیت کا خیال آتا ہے. میں نے کہا یہ وہ عجیب باتیں کر رہا ہے جو 10 دن مدینہ میں رہا ہے. اگر 10 دن مدینہ میں رہنے والے کو مدینہ چھوڑنا مشکل ہے تو 56 سال مدینہ میں رہنے والے حسین کو مدینہ چھوڑنا مشکل. یا رسول اللہ اب غور فرمائیے گا، حسین کریم لجپال کو مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے. جس نے مدینہ کو چھوڑا، میں نے کہا پھر حسین مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ فرمایا نانا کے دین کی خاطر، دین کی خاطر. یزید لعنتی جہنمی کمینہ وہ دین پر وار کرنا چاہتا ہے. حسین اپنے نانا کے دین پر اپنا 72 دان قربان کر کے جھنڈے کو ادھر بلند کر کے چلا جائے گا. قیامت تک آنے والے یزیدی سارے مل کر بھی زور کرتے ہیں نبی کے دین کے جھنڈے کو گرا نہیں سکتے. اس لیے یہ نبی کے جھنڈے کو بلند کرنے والا حسین نے 72 دان دے کر بولا. کبھی آپ نے غور کیا ہم تو چاول کی پلیٹ میں بھی جدید ہو رہے اور راستہ ہم مانگ رہے ہیں حسین سے. اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ بندہ 24 گھنٹے یہی کہہ رہے ہیں اللہ مجھے حسین کے راستے پر چلا. جہاں چاول کی پلیٹ آئی تھی ادھر چلا گیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ حسین جس راستے پہ چلا ہے نا وہ کیا ہے؟ فرمایا دین مصطفیٰ کی خاطر مدینہ چھوڑا، دین کی خاطر مکہ چھوڑا. اور مکہ بھی ان دنوں میں نہیں چھوڑا بلکہ 8 ذی الحج کا دن ہے، اعلان بند ہوا ہے. پھر اعلان کھول کر میرا حسین کربلا میں جا رہا ہے. میں نے کہا سرکار یہ کیا ہے؟ فرمایا بیت اللہ میں دیواروں کے سائے میں نماز پڑھنا یہ اور کام ہوتا ہے. کربلا میں جا کر تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنا یہ حسین بن علی کا کام ہوا. مسجد میں بندہ بیٹھ کر کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے یہ اور بات ہے، لیکن کربلا میں 72 دیکھ کر پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے نا تو یہ آپ کو کائنات کے اندر کوئی اور نظر نہیں آ سکتا. اتنے بڑے جگرے والا اگر کوئی نظر آئے گا تو میرا پیر حسین بن علی کی تمہیں نظر آئے گا. یہ ہے وہ راستہ حسین کا جو مکہ کو چھوڑ کر کربلا میں تشریف لائے. کربلا میں کیا کچھ نہیں ہوا. اگر ہم قیامت کو بیان کریں، میں کہتا ہوں قیامت تو کربلا کے بعد کون سی آئے گی؟ میں 2022 میں بھی حاضری ہوئی، 2021 میں بھی حاضری ہوئی، لیکن آج بھی جا کر ہم نے تو دیکھا کربلا کے تو ایک ایک پتھر کو بھی ہم نے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے. اگر وہاں قیامت نہیں ہے تو کربلا کون سی ہوگی؟ لیکن اس قیامت کے گزرنے کے بعد بھی حسین لجپال نے پھر کیا کیا ہے؟ فرمایا حسین کے ہاتھ سے 2 چیزیں نہیں جا سکتی. کیا؟ فرمایا ایک اس کی بارگاہ میں سجدہ حسین نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. سجدہ نہیں، اسی کا سر حسین کا جھکے گا تو خدا کی بارگاہ میں اگر زبان پہ کوئی آواز آئے گی تو اس میں رب کے قرآن کی آواز آئے گی. سبحان اللہ. ہم نے غور کرنا ہے ہم نے کیا کیا. والشہداء، اللہ ہمیں شہیدوں کے راستے پر، یہ ہے راستہ شہیدوں کا. میں آپ کو یہ جولے شریف میں جب میں تھا وہ مولوی صاحب مرحوم دنیا سے چلے گئے، بہت سارے احباب میرے دائیں بائیں کو جاننے والے ہیں. مولوی صاحب بچے نہیں جانتے، سارے جانتے ہیں. وہ مولوی صاحب مجھے دیکھ چکے علامہ اقبال کو بڑا پڑھتے تھے، میری بڑا ان کے ساتھ گرانا بھی تھا. تو وہ مجھے جملہ ان کا تھا
اگر میری سمجھ آ گئی آپ قبول فرما لینا، اچھا لگے گا، نہ ہوا تو مجھے واپس کر دینا۔ وہ مجھے بڑا خوبصورت ایک جملہ جب بات ہوئی نا کہ لوگ کہتے ہیں جی میں نبی ہم جیسے ہم نبیوں جیسے اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں سلسلہ ہم نبیوں جیسے نبی ہمارے میں نے اس پہ لوگ یہ کر رہے جھولے جاتے ہیں ہم نبیوں جیسے ہیں نبی ہم جیسے ہیں سارے۔ تو مجھے مولوی صاحب سے بڑی بس کو کہتے ہیں مولویوں میں دلیلہ ملنی کہ نبی ایسے ہوتے ہیں ہم ایسے ہوتے ہیں، کہ مولوی نے دلیلہ کہتے ہیں ایسی مولوی نہیں ہیں، وہ بڑا بڑا کا بندہ تھا سمجھدار آدمی، اس نے کہا جی چھوڑو جو مولوی صاحب سے کہے گا کہ میں نبیوں جیسا ہوں، اسے صرف اتنا کہنا کہ نبی ہے نانا حسین ہے نواسا، نبی ہے نانا حسین ہے نواسا، تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نانے جیسا ہوں، میں تجھے دعویٰ دینا چاہتا ہوں تو نانے جیسا نہ بن، تو صرف نواسے جیسا بن، تو نواسے جیسا بن دعویٰ کر، میں تجھے نبی جیسا بن۔ یہ سمجھ نہیں آئی بات، انہوں نے کہا یہ تو صرف زبان سے کیا کہہ گیا بیٹھ کر نماز بھی نہیں آتی، وہ تو جناب والا نماز نہیں آنے والا بھی جنت میں نبی جیسا ہو، اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے تو نماز نہیں آتی، نبی اس کو کیسے جس نے 30 پارے عرش معلیٰ سے آپ نے سینے میں نازل فرما دیے ہوئے۔ میں نے کہا کہتے ہیں یہ ان کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، بنے نا حسین کہیں کہ میں حسین جیسا ہوں، حسین میرے جیسا ہے، کہتے ہیں پتر حسین بڑا واسطہ 72 تار کربلا میں دینے پر میرے مشکل راستہ ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ حسین کریم نے کیوں دیا ہے؟ میں کچھ رہے نہ رہے قیامت تک نانے کا دین رہ جائے، بولو نانے کا ہم نے راستہ کس کا مانا؟ حسین کو آقا کیا کیا؟ جس دین کی سربلندی کے لیے مولا حسین نے 72 دیے، اس دین کے لیے میرا اور آپ کا حصہ کیا ہے؟ جج بھی ہم خود ہیں، وکیل بھی ہم خود ہیں، کیس بھی ہم خود لڑیں، فیصلہ بھی ہم خود کریں، میں اپنا فیصلہ کروں، آپ اپنا فیصلہ کریں کہ جس کے راستے پہ چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں، اس حسین نے تو 72 دیے، ہم نے کیا کیا؟ اب اگر آگے چلیں گے والصالحین، اللہ میں ولیوں کے راستے پہ چلا، پتہ ولیوں کا راستہ کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی ایک سیب کھایا، وہ بھی پانی میں جا رہا تھا، کچھ نہیں علماء سے میں نے اپنے ساتھ سے پوچھا، اس پہ تو شریعت کا حکم ہی لاگو نہیں تھا، سیب پہ تو شریعت کا حکم ہی لاگو نہیں تھا، وہ تو سیب کھا لیا، پانی میں بہتا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کس کا ہے، لیکن جو ہی سیب اندر گیا، اندر سے جج مولا، اس نے کہا اے ابو صالح علی دوست، سیب تو نے کھا لیا، پتہ ہے کس کا؟ کیا سیب تیرا ہے؟ اگر تیرا نہیں ہے تو کس سے پوچھا ہے؟ اجازت کس سے نہیں ہے؟ بتا کون ہے سیب کا مالک جو تم نے کھا لیا ہے؟ اگر یہاں سیب کھایا تو کل قیامت کے دن رب نے پوچھا دے سیب بھائی واپس کر واپس گیا مالک دے سیب، کہاں سے دے گا؟ چل پڑے پہنچے، یہ بھی رب کا بندہ خاص تھا اور جس کا باپ تھا وہ بھی خاص تھا، ایک مولا حسن کی اولاد سے تھا، حاضر ہوں تو عرض کر دوں، ایک مولا حسن کی اولاد سے تھا اور ایک تھا مولا حسین کی اولاد سے، اتفاق جو سیب کھا کر چل پڑا نا معافی مانگنے کے لیے وہ تھا حسین حسن پاک کی اولاد سے، اور جس سے معافی مانگنی تھی وہ مولا حسین کی اولاد سے تھا، کمال ہے انداز، یہ دونوں چلے چل پڑے وہاں پہنچے، حضور یہ لگتا ہے سیب گرا ہے پانی میں، وہاں گرتے رہتے ہیں، حضور میں نے کہا لیا، پھر حضور معافی مانگنے آیا، تو سیب کی معافی مانگنے آیا بندہ خاص ہے، یہاں تو ملک کھا کے بھی پھر ولی بن کے آتے ہیں، پھولوں کے ہار بھی ہم ڈالتے ہیں، پھر جب پیٹرول 350 میں جاتا تو پھر مر گئے، نہیں ابھی تو مرے نہیں، ابھی تو بڑے جانات باقی ہیں بابا، ہم سب کچھ خود کرتے ہیں اور پھر گلے بھی کرتے ہیں، میں کسی پارٹی کا ترجمان نہیں، بس کسی بھی پارٹی کا ترجمانی میں نہیں کر رہا، میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس پر ذرا پردہ اٹھا رہا ہوں، ہم
ہم کرتے کیا ہے؟ اب اس فقیر نے دیکھا، اس نے کہا بندہ خاص ہے جو ایک سیب کی معافی مانگنے آیا ہے. نکاح تھی اور حسین پاک کا حکم تھا کہ نکاح تھی. پیر حسین کی نگاہ نے دیکھا یہ بندہ خاص آ رہا ہے، اور جو آیا تھا نا معافی مانگنے کے لیے اس کی رگوں میں مولا حسن کا خون تھا. اچھا بھائی معافی مانگ رہے ہیں جی، اگر معافی دے دو میں نے کہا شکریہ، اگر نہ دو میں نے کہا جی معافی نہ دو حضور کوشش کروں گا. ماں پھر معافی مانگنا چاہتا ہے تو کچھ شرطیں ہماری. حضور کیا 12 سال گوڈی کاری، 12 سال گوڈی کاری. اصل میں معاملہ معافی کا نہیں تھا، اصل میں پرکھنا چاہتے تھے پکا کتنا ہے. صرف رسمی طور پہ آیا تو نہیں معافی مانگنے کے لیے، اندر کچھ ہے بات. سوچا 12 سال خیر ہے، 12 سال گزر ہی جائیں گے، وہاں سیب دینا پڑا تو کام سے یہ ہے راستہ. 12 سال حضور معافی نہیں، 12 سال ہو گئے، ہماری کوئی شرط رہتی ہے. وہ کیا حضور شرط یہ ہے اگر تو معافی لینا چاہتا ہے تو میری بچی ہے. کیسی ہے؟ ہماری وہ بچی ایسی ہے کہ اس کی آنکھوں سے معذور ہے، زبان سے معذور ہے، کانوں سے معذور ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے. نکاح میں قبول کرتا ہے؟ 5 معذوریاں ہیں اس کے اندر، قبول کرتا ہے؟ کیسے زندگی گزرے گی؟ 10-20 سال 20 سال گزر ہی جائے گا اس کی بارگاہ میں. حضور قبول ہے، چل نکاح ہوا، وہ کمرہ ہے، تیری ہونے والی بیوی وہ ہے، اس کمرے میں جا. جو ہی گئے دروازہ کھولا، اندر کیا دیکھتے ہیں جو سید زادی بیٹھی ہے نا وہ بیٹھ کر کچھ اور نہیں کر رہی، وہ مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. اب تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. کاش کوئی ماں بہن آج جو سن رہی ہیں وہ بھی، اور جو نہیں سن رہی ان تک بھی میرا یہ پیغام آپ کے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہے کچھ تک. کیا آج کوئی ماں بہن بیٹی ایسی ہے جو قرآن پڑھنے والی ہوگی؟ بولیے قرآن پڑھنا واپس. حضور میں تو غلط جگہ پہ چلا گیا، آپ نے اشارہ کیا میں ادھر چلا بات وہی ہے. حضور وہاں تو قرآن پڑھ رہی، آپ تو کہہ رہے تھے زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، وہ تو ٹھیک ہے، آنکھوں سے نبیلی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. دیکھ کر مانے لگے نہیں فقیر کی زبان نہیں سمجھا تھا، پتا تھا نا یہ اگر اصل کی اولاد سے تو ذہن کی اولاد سے زبان نہیں سمجھا. حضور کیا فرمایا کہ وہ زبان یہ تھی کہ وہ کانوں سے بہری ایسے ہے کہ آج تک غیر محرم کی آواز اس نے سنی نہیں ہے. یہ ہے سیدوں کی شہزادیاں. ماں اس نے غیر محرم کو دیکھا نہیں آئی تک اس کا سے. اچھا اب میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ پتر ایسا ہو گیا، پتر ایسا ہوا، پتر یہ بات نہیں مانتا، بیٹا ایسی بات نہیں سنتا، یہ نہیں کرتا. میں نے کہا دیکھ جب بات ایسا ہو نا جو ایک سیب کی خاطر اتنی بڑی مزدوری دے، اور جو ماں وہ ہو جس نے غیر محرم کو کبھی دیکھا نہ ہو، تو جب جو آتا ہے وہ آگے عبادت کا درجہ وہ ہوتا ہے جس کی صدیاں بعد بھی یاری ہوتی ہے، جس کی کار میں یاری ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوا کرتی. بیٹھ کے بہت سب کچھ ہوتا ہے. صرف آج جو عرض کرنا چاہتا ہوں غور کریں کہ جن لوگوں کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو. کم از کم اس راستے کو سمجھ کر چلنے کی کوشش بھی کریں. چلنے کی بولو سارے چلنے کی آسان کر دیتا ہوں. ایک نسخہ ایک پیغام دعا کی طرف بڑھتے ہیں، آسان کر دیتا ہوں. وہ راستہ کیسا ہے جس پہ کوشش ہم کر سکتے ہیں، آپ کو یاد بھی رہ جائے گا. وہ کیسے ہے؟ سرکار غوث پاک پیدا ہوئے گیلان یا جیلان، علماء نے بولنے لگے جیسے گیلانی بھی کہتے ہیں اور جیلانی بھی کہتے ہیں. تو گیلان یا جیلان جب آپ پیدا ہوئے کچھ ٹائم کے بعد اماں سے کہا اماں میں اپنے نانا کا دین پڑھنا چاہتا ہوں. دین پڑھا جاتا ہے سمجھ کے لیے، علم اصول کے لیے. اللہ نے علم اتنا دیا ہوا تھا کہ پیدا ہوتے ہوئے پتہ تھا کہ سحری کا ٹائم کون سا ہوتا ہے.
اور جلدی کر دیا میں نے شاید اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آئی. اللہ نے علم کتنا دیا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ 10 سال اسلامی پڑھیں گے تو پھر علم آئے گا. اب تو اللہ کہتا ہے 10 سال کے بعد بھی کچھ سمجھ نہیں ہوتی. وہ جیسے جاتے ہی ویسے اللہ کہتا ہے پکڑی مان کے واپس بھی آتے ہیں. یہ کچھ ہماری اپنی ہیں کر دیتے ہیں. جو حالت جاتے ہوئے ہوتی ہے ہمیں تو کوئی واپس بھی میری سمجھ نہیں آتی کیا کیا بن گیا ہے. بس حضرت صاحب بھی بن گیا. یہی ہوتی ہے حالت. لوگ کچھ ہو رہی ہے. بہرحال علم اتنا تھا. یہ نہیں کہ 12 سال درس اسلامی پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا روزہ ادھر سے شروع ہوتا ہے ادھر ختم ہوتا ہے. یہ رات کو پیدا ہوا صبح پتا تھا اب دودھ نہیں پینا روزہ شروع ہو گیا. رج کے بولو سبحان اللہ. ابھی 24 گھنٹے کا بھی نہیں ہوا. شام افطاری کا ٹائم ہوتا ہے. ادھر مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے. ادھر اس آنے والے نے رو کر اپنی ماں کو پکار کر ماں کو بلا کر دودھ پی کر روزہ افطار کر کے کائنات والوں کو بتایا تم 12 سال یا 14 سال کے بعد بھی روزے نہ رکھو. یہ وہ بڑا کام ہے جس روز کو گرمی کھاتے ہو پہلے دن بھی وہاں پر سن روزہ باوجود کہتے ہیں اما پھر حضور کا دین حاصل کرنے کے لیے بغداد میں جاؤں گا. اللہ کو لے کر جائے بغداد میں. خدا کی قسم آج بھی بغداد کے اندر وہ رونق نظر آتی ہے. لگتا ہے یا کائنات میں رب نے بستی میں مدینہ بسایا ہے یا پھر ان باتوں کے شہر سے بسایا ہے. کیا رنگ ہوتا ہے. آپ نجف اشرف میں جائیں کربلا والا شریف سامرا شریف میں جائیں آپ کو پتہ چلے کاظمین شریفین میں جائیں آپ کو پتہ چلے کیا رنگ ہوتا ہے. سویا کا فقراء کا آل رسول کا کیا رنگ ہے ادھر. لیکن بغداد شریف میں علم حاصل کیا کرنے کے لیے راستے میں جاتے ہیں ماں نے 40 دینار سیل دیے ساتھ. راستے میں سنا ہوگا آپ نے غور نہیں کیا ہوگا. ڈاکو آئے سب کو لوٹا. کہتے یار یہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کو چھوڑو. چھوڑ گیا دوسرے چھوڑ دیا تیسرا چلو چیک کیا میں کچھ ہے 2-4 ملی میں پیسے آپ پتر ہے کچھ ہے 40 دینار جیب میں چیک کیا تو نہیں ایسے بولتا ہے. آگے بڑھ گئے اس نے پوچھا بھی نہیں کدھر ہے. آگے بڑھا دوسرا آیا اس کے بعد کیا کچھ ہے چیز ہے 40 دینار ہے. اس نے چیک کیا خیر اچھا ویسے بول رہا ہے. جب سردار نے پوچھا سب کو لوٹ لیا کہا کہ سب کو لوٹ لیا. وہ رہ نہیں گیا وہ رہ تو نہیں لیکن ایک بندہ ہے وہ بچہ ہے اس کو 2-3 بندوں نے پوچھا کہتا ہے 40 دینار ہے. جیب پہ چیک کیا تو ہے نہیں. سامان چیک کیا سامان میں بھی نہیں ہے. کہا بلاؤ اس کو. جب بلایا گیا کہا کہ ہے کچھ ہے 40 دینار ہے کدھر ہے. پہلے تو کسی نے پوچھا نہیں تھا اب سردار نے پوچھا ہے کدھر یہ سلے ہوئے. نے کہا تو یہ کیوں بتا رہا بار بار کہ ہیں کہہ دیتا نہیں ہے کہہ دیتا نہیں ہے. اب میں اور آپ اپنے آپ کو ذرا ترازو میں رکھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں آپ کہہ دیتا کہ نہیں ہے ہم تو مان لیتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا تم تو مان لیتے لیکن گھر سے چلتے ہوئے ماں نے بولا تھا بیٹا عبد القادر مال تو دور کی بات ہے جان بھی چلی جائے لیکن تیری زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آنا چاہیے. بتاؤ میں کیا کرتا 40 دینار بچاتا جھوٹ بول دیتا. ماں نے کہا تھا. اب وہی جو لوٹنے والے تھے نا اب وہ مال لوٹنے والے کس کام پہ لگ گئے. میرے غوث کے ہاتھ پر بیعت کر کے رب نے اپنے اپنے وقت کے اندر ان کو ولایت کا کیا ہے. آج میں اور آپ ذرا غور کریں. ٹیلی فون سنتے ہوئے بھی بولیں کہ کہاں پہ کھڑے ہیں جناب. کبھی کبھی تو شرم آ جاتی ہے اللہ کی قسم. بندہ بکر اڈے ہوتا ہے کدھر جی پہنچ رہا بات پہنچ سال بھی دیکھو سال یار سن رہا ہے بندہ مولوی نہ کھانا تک بھی اب اللہ کہتا ہے کہ وہ نے پہنچا دیا ہمیں کہ میں بلوا رہا انتظار کر رہا کدھر پہنچے جناب پاس ہیں سارے گرام اے نہیں بتا رہے حضرت صاحب اتنی تیار ہو گئے یہ ہے میرے ساتھ سارے مولوی اختلاف کر سکتے ہیں نہ خان بھی کر سکتے ہیں لیکن بات تو ہے نہ کریں تو اپنی بات ہے لیکن ہے ہم نے پوچھی ہوئی ہے 1.5 گھنٹے میں 10 کلومیٹر بندے کا نہیں گزرے گا کدھر کھڑا ہوا ہے آ رہے ہیں بس پہنچ
ہمارا معاملہ ہے، آپ بھی سارے شریک ہیں، ہم سے دو چار جگہ اس کام میں آگے ہوتے آگے پیچھے نہ رہے، ہر سلسلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ صرف جھوٹ چھوڑ دیں آج اور صرف یہ سمجھیں کہ ہم نے غوث پاک کے قدم پہ چلنا ہے بات مشکل، دین کو بیچے نہیں آج کے بعد کہیں کہ میں حسینی ہوں، اس کو دین کو نہیں بیچنا، جو دین بیان کرنے والے ہیں زیادہ بیچنا شروع کر دیا، زیادہ بیچنا شروع کر دیا، آپ بھی لات ہوتی ہے، کتاب بھی دے ہوتا ہے، ہم بلاتے ہیں پھر ماشاءاللہ انہیں کو ہے عزت ضروری کی ہوتی ہے، عرض ادا کرنا چاہتا ہوں یہ راستہ پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں، پھر چلنے کی بولے سارے کوشش اللہ میری آپ سب کی شاید آپ کے مزاج میں سے باتیں میری طلب نظری ہو اس کے لیے معلوم خواہی ہوں دل تک آپ سے کہا جائے اللہ پاک مجھے اور آپ سب اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم عملی اہلی بن جائیں، عملی حسینی بن جائیں، اب عملی طور پر ہم قادری بن جائیں، اللہ دونوں جہاں سنوار دے مالے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام کے ازواج محترمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین قریبین طاہرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مال پاک اولاد پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے شہزادیوں کی بارگاہ میں نواسے نواسیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، بالخصوص دختر مصطفیٰ زوج مرتضیٰ ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، حضور کے تمام نواسے بالخصوص امام حسن مجتبیٰ امام حسین علی مقام شہید کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، تمام
شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بدر حنین تمام شہداء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آج دن تک جتنے بھی شہید ہیں بالخصوص شہداء ختم نبوت اللہ سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما ان پاکوں کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کے والدین بہن بھائی رشتہ دار چھوٹے بڑے جو اس دنیا سے فدا فرما دے اس گھر میں سے اس بستی میں سے یا اللہ تمام کے روا کو پیش کرتے ہیں قبول فرما گناہگار کو بخش فرما نیکوکار کے درجوں کو بلند فرما رب ذوالجلال بالخصوص اس ساری کلام شریف محفل پاک ذکر اذکار کا ثواب صوفی انوار صاحب کے والدین ان کے سسرال ان کے بہن بھائی غوث سمادانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کی تمام آل پاک اولاد پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت پیر میں پیر دستگیر کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما آپ کی دریا دست میں بار بار ادب حاضری نصیب فرما الہ العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دعائیں قبول فرما جو پریشان حال ہے پریشانیاں دور فرما کسی مشکل میں آسانیاں عطا فرما جو گھروں میں اسپتالوں میں ظاہری باطنی بیماریوں میں کے لیے کہا گیا